بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ داستان ہے فسانہ عجائب۔ یہ لکھی ہے رجب علی بیگ نے۔ اس کی سمری آپ کو بتا رہا ہوں۔ سمری اس کی کہانی یعنی یہ سٹوری اس طرح کی ہے کہ ملک کا نام تھا جتن۔ تو ملک جتن کا بادشاہ تھا فیروز بخت۔ اس کے یہاں نا اولاد نہیں تھی، تو تقریباً اب اس کی عمر 60 سال ہوئی، تو 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد سے نوازا، تو اس کا نام انہوں نے رکھا شہزادہ جان عالم۔ بادشاہ نے نجومیوں کو بلا کے جب اس کے فیوچر کے بارے میں پوچھا، تو نجومیوں نے بتایا کہ یہ بہت زبردست عشق کرے گا، در بدر ہوگا، 2 سلطنتوں پر حکومت کرے گا اور یہ 3 شادیاں کرے گا۔ اچھا، جان عالم کی جو پہلی شادی اس وقت جب اس کی عمر 14 سال تھی، وہ اس کا نام تھا، جس سے شادی اس کا نام تھا ماہ طلعت۔ اچھا، یہ جو ماہ طلعت ہے اس کو اپنے حسن پر، اپنی دولت پر بہت ناز تھا۔ جان عالم نے اس کے لیے ایک دفعہ بازار سے بولنے والا طوطا خریدا، تو یہ ماہ عالم جو ہے نا، ماہ طلعت روز طوطے سے پوچھتی تھی، اور یہ جو سے خریدا تو یہ تقریباً 1,00,000 روپے کا خریدا تھا اس وقت کے حساب سے۔ تو روز طوطے سے پوچھتی کہ دنیا میں سب سے حسین کون ہے، طوطا ہمیشہ اس کی تعریف کرتا۔ لیکن ایک دن طوطے نے اسے بتایا کہ اب تم دنیا میں سب سے بڑی حسین نہیں ہو، بلکہ یہاں سے برس دن کی مسافت پر واقع ایک ملک ہے شمال کی طرف، ملک زرنگار، اس کی شہزادی انجمن آرا، وہ حسن میں اپنی مثال آپ ہے۔ جس پہ جو ماہ طلعت ہے وہ حسد سے جل بن گئی، اور اس نے طوطے سے کہا کہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گی۔ جب جان عالم نے یہ سارا سنا تو جان عالم کے دل میں بھی جو ہے نا وہ شوق پیدا ہوا، جنون پیدا ہوا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ جو شہزادی انجمن آ رہا ہے میں اس کی تلاش کروں، تو وہ اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ایک جنگل میں سے گزرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کسی صورت والے ایک بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے جان عالم کو بتایا کہ اس جنگل سے کوشش کرو جتنی جلدی گزر جاؤ، کیونکہ یہ طلسم کدہ ہے، یہاں پہ جادو ہے بہت زیادہ۔ تو راستے میں اس کو ایک ندی پڑی، تو ندی میں سے ایک لڑکی نے اس کو بلایا، تو یہ اس کی حسن کی وجہ سے یہ ایک دم اس پہ کود پڑا۔ یہ جو لڑکی تھی یہ شہپال جادوگر کی بیٹی جو ہے نا یہ تھی، اور وہ جان عالم کو مطلب پیار کرنے لگی۔ بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا تھا، شروع میں پیار نہیں کرتی تھی، لیکن ایک پھر پیار کرنے لگی۔ اور جان عالم جو ہے وہ بھی اس سے پیار، شروع میں تو جان عالم اس سے جو ہے نا پیار کا مطلب ناٹک کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو میں بتا دوں کہ جان عالم کا حسن اتنا زبردست تھا کہ وہ جو شہزادی ہے وہ اس کو دیکھ کر ایک دم بے ہوش بھی ہو گئی، اور جو شہزادی کی سہیلیاں ہیں وہ بلکہ جان عالم کو، کوئی اس کو سورج کہتی، کوئی اس کو چاند کہتی، کوئی اس کو پریوں کا وزیر زادہ کہتی، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو جان عالم جو ہے نا اس کو اس سے چونکہ جو ہے نا جان نہیں چھوٹ رہی تھی، وہ اس سے بڑا پیار کر رہی تھی، تو یہ پھر عیاری سے نا جان عالم نے اس کے ساتھ ناٹک کرنا شروع کر دیا پیار کا، حتیٰ کہ ایک دفعہ اس کے گلے میں باہیں بھی پیار سے ڈال دیں، لیکن یہ جان بوجھ کر نہیں تھا۔ اس شہزادی کا نام تھا مہر نگار۔ یہ جو مہر نگار ہے یہ نہایت حسین تھی، بااخلاق تھی، دانش مند تھی، موقع شناس تھی، باتدبیر تھی، اور یہ ہے مشرقی عورت، اور اس میں وفاداری کا جذبہ بھی جو ہے بڑا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ تو بہرحال جب یہ وہاں سے اس نے اس سے وعدہ کیا کہ میں واپس آؤں گا، اور وہی جو شہزادی انجمن آرا کی تلاش میں یہ جا رہا تھا تو وہاں پہ چلا۔ جب شہزادی انجمن آرا کے ملک میں پہنچا تو وہاں جا کے اسے دیکھا کہ سب نے بلیک کالا ڈریس پہنا ہوا، ماتمی لباس پہنا ہوا ہے۔ تو یہ بڑا حیران ہوا، تو جب اس نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جو شہزادی انجمن آرا اس کو ایک جن اٹھا کے جو ہے وہ لے گیا ہے۔ تو اب جان عالم جو ہے یہ اس جن کی تلاش میں جاتا ہے، اور بڑی بہادری سے یہ جن کی قید سے اس کو آزاد کراتا ہے، اور پھر اس سے شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ تو انجمن آرا اگرچہ وہ بھی بہت حسین ہے، یہ بھی بہت حسین ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتی ہے کہ میرے والدین سے اب بات کرے، اور میرے والدین اگر راضی ہوں گے تو میں شادی کروں گی۔ بہرحال والدین کی رضامندی سے شادی ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ یہ اکٹھے رہتے ہیں، تو اس کے بعد جان عالم کو مہر نگار کی یاد ستاتی ہے، تو وہ انجمن آرا کو ساتھ لے کر مہر نگار سے ملتا ہے۔
अंजुमन आरा इतनी आला ज़र्फ़ है कि रात-रात भर मेहर निगार के साथ हँस-हँस कर बातें करती है और जान आलम की बहुत तारीफ़ें भी करती है और जान आलम के साथ उसकी शादी भी कराती है। दोनों बहुत अच्छी सोकरों की तरह रहते हैं। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ बताते चलूँ कि जान आलम का एक दोस्त था वज़ीरज़ादा। इस पर ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो एतबार करता था। तो जान आलम जब मेहर निगार से मिलता है ना तो वो वज़ीरज़ादा की वफ़ादारी पर थोड़ा-सा ना उसको शक नज़र आता है। लेकिन जान आलम नहीं मानता, वो कहता है नहीं वज़ीरज़ादा ऐसा नहीं कर सकता। तो जान आलम जो है ना वो एक जादूगरनी की मदद से, जादू के ज़ोर से फिर जान आलम को बंदर बना देता है। वो असल में जान आलम को बंदर के कालिब में तब्दील करके खुद जान आलम का कालिब इख्तियार कर लेता है और फिर तमाम बंदरों की हलाकत का हुक्म दे देता है ताकि जान आलम ख़त्म हो जाए। ये वज़ीरज़ादा निहायत बेवफ़ा है, मतलब परस्त है। वहाँ पे एक फिर चिड़ी मार वो जो है ना बंदर जान आलम को पकड़ कर घर ले जाते हैं और उसको ज़रूरत होती है, उनके यहाँ गुर्बत भी बहुत ज़्यादा होती है। जब उसको मारने का इरादा करता है तो उसकी बीवी उसे मना करती है। असल में उसकी बीवी बड़ी रहमदिल होती है। वो इस बंदर की निगहदाश्त का बेड़ा उठाती है। वो गरीब होते हुए भी निहायत साबिर है, शाकिर है, रहमदिल है। खुद भूखे रहती है लेकिन किसी जानदार की जान गँवाना पसंद नहीं करती। तो गोया वो जान आलम की मोहसिना है। तो मेहर निगार के जो वालिद हैं वो फिर उस आखिरकार उस जादूगरनी को जो है ना वो मार गिराते हैं। तो उसके बाद तमाम लश्कर अपनी-अपनी असल सूरत में वापस आ जाता है। तो जान आलम जो है ये अपने वतन मुल्क में जतन में वापस आता है और बादशाह फ़िरोज़ बख्त फिर अपनी तमाम जो यानी प्रॉपर्टी है वो जान आलम के नाम कर देता है। हुकूमत भी इसके हवाले कर देता है और खुद गोशा नशीनी इख्तियार कर लेता है। ये है पूरी स्टोरी फसाने अजायब की। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।